آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش الحاج حضرت سید شبیر حسین بابو، مولانا داؤد صاحب اور دیگر خانہ کعبہ کے جملہ حجاج کرام، ہم عمر ساتھیوں اور بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید، جس میں 514 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیت مقدسہ ہیں اور ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے آپ حضرات کے گوش گزار قرآن مجید و فرقان حمید کی سب سے چھوٹی آیت مقدسہ کو، سب سے چھوٹی صورت کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے، آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ اس مقدس آیت پاک پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں۔ اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد عرب مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل سیدنا و مولانا محمدین وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہمارے آنے اور جانے کا ایک کارن ہوتا ہے۔ بہت مشکل کے بعد کبھی کوئی کارن کے بغیر انسان ادھر ادھر جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں 6666 آیت مقدسہ کا نزول فرمایا۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت کا اترنے کا کچھ نہ کچھ کارن رہا ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیوں فرمایا، اس کی کیا وجہ رہی، اس کا کیا کارن رہا۔ آپ تمامی حضرات یہ جانتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو 3 بیٹے بھی عطا فرمائے. ٹوٹل رسول اللہ کی 7 اولاد، ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اب آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ باپ کی نسل ہمیشہ بیٹے سے ہی چلتی آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں زندہ رہیں، مگر رسول اللہ کے 3 بیٹے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے وطن اصلی کی طرف چلے گئے. جب رسول اللہ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا تو پھر رسول اللہ کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا کہ محمد منقطع نسل ہے، معاذ اللہ، کہ رسول اللہ کی نسل ختم ہو گئی، رسول اللہ کی نسل مٹ گئی. جب یہ باتیں بنانا شروع ہوئی، جب یہی بات مارکیٹ سے ہوتے 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 رسول اللہ کے کانوں میں گئی کہ دنیا مجھے ابتر کہہ رہی ہے، دنیا مجھے منقطع نسل کہہ رہی ہے، جب رسول اللہ کے کانوں میں لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں نبی کے کان میں پہنچی، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مغموم ہو جاتے ہیں. ان کے سینہ اطہر پر غم طاری ہو جاتا ہے. جب غم طاری ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جواب آپ مت دینا، آپ کا دل غمگین ہے، آپ کا دل مغموم ہو چکا ہے، آپ کا سینہ زخموں سے بھر گیا ہے، مگر اے محبوب آپ خاموش رہنا، اس لیے کہ آپ بولیں گے، آپ جواب دیں گے تو حدیث بنے گی، اور تیرا رب جواب دے گا تو قرآن بنے گا. اے مصطفیٰ اپنی زبان پاک سے کچھ نہ کہنا، جواب میں دوں گا. اور دوستو یہ قانون ہے، یہ دستور ہے کہ جب مکہ کے کفار و مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ خدا کو بنایا، تو اس وقت مصطفیٰ نے جواب دیا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. گویا کہ جب خدا کی ذات پر اعتراضات ہوتے رہے، خدا جواب دیتا رہا اور مصطفیٰ پر اعتراض ہوا، تو اللہ رب العالمین قرآن نازل فرماتا رہا. اور دیکھیے یہ سورہ کوثر، اس میں 3 آیتیں. پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، پھر دوسری آیت فصلی لربک وانحر، اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پر جن لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب اللہ رب العالمین آخری آیت میں دیتا ہے۔ پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارے دوستو، آج بھی ہمارا بچہ جب مایوس ہو جائے، بچہ رونے لگے، بچہ ضد کرنے لگتا ہے، بچے کے دل مغموم ہو جاتے ہیں، بچے غمگین ہو جاتے ہیں، تو کون باپ اور کون ماں چاہیں کہ میرا بیٹا اسی غم میں رہے؟ تو ہر باپ اور ہر ماں اپنے بیٹے کے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے فارمولے آزماتے ہیں۔ کوئی بازار لے جائے گا، کوئی مارکیٹ لے جائے گا، کوئی کہیں لے جائے گا، کوئی کہیں لے جائے گا کہ میرا بیٹا راضی ہو جائے، اور کوئی تحفے میں کچھ دلائے، کسی نے کچھ دلایا، کسی نے کچھ دلایا کہ بیٹا تو راضی ہو جا۔ تو دوستو، یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ جب مصطفیٰ غمگین ہوتے ہیں، جب رسول اللہ مغموم ہوتے ہیں، رسول اللہ کا دل غم سے بھر جاتا ہے، تو میرا رب اسے دنیا کی نعمت عطا نہیں فرماتا، میرا رب اسے دنیا کی نعمت عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ مغموم ہو چکے ہیں، آپ کا دل دکھی ہو چکا ہے، تو آپ کے غم کو میں دور کرنے کے لیے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا ہے، خیر کثیر کا مالک۔ اچھا، الکوثر، دیکھیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، مگر اسی حمد کے آگے الف اور لام بڑھ جائے، الف لام جبر ال ہو جائے اور پھر حمد آئے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، گویا کہ الکوثر کہہ کر اللہ رب العزت نے، ویسے مفسرین کرام، کچھ محدثین کرام یہ تفسیر کرتے ہیں کہ کوثر کا مالک بنایا، مگر کچھ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ال کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ اے مصطفیٰ، صرف تو کوثر کا مالک نہیں، ارے جہاں جہاں خیر ہے سب کا مالک تو ہی تو ہے۔ اب مصطفیٰ جسے جو چاہے وہ عطا فرما دے، ایسا مالک بنایا، ال کہہ کر ایسا مالک بنایا کہ مصطفیٰ سے کوئی بھی سوال کیا جائے رسول اللہ اسے پورا فرما دے۔ ارے آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی کہ جب ابتدائی اسلام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا تو پھر مکہ کے کفار و مشرکین نے یہ میٹنگ کی، اور صرف میٹنگیں نہیں کی بلکہ کئی بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کے منصوبے بنائے گئے، رسول اللہ کو مارنے کے بہت سے آئیڈیا پیش کیے گئے، بہت سی میٹنگیں کی گئی، مگر جس کی حفاظت خود اللہ رب العالمین فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک جس کی حفاظت فرمائے، تو بہت منصوبے بنے، مگر سارے منصوبوں میں ناکام نظر آئے۔ تو ابتدائی اسلام میں جب مکہ کی دھرتی پر اسلام بڑھنے لگا، پھیلنے لگا، پھولنے لگا، تو مکہ کے کفار و مشرکین نے ایک میٹنگ کی
کہ کیسے بھی کر کے محمد کو روکا جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے باپ دادا کے دھرم کو ماننے والا اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا پلان بنایا کہ چلو مکہ والوں پر، یمن کی دھرتی پر ایک حبیب رہتا ہے، اس کے بہت احسانات ہیں، اس کے بہت احسان ہے، چلو اسی کو انوائٹ کرو اور لوگوں کو سمجھائے تاکہ اس کے احسان ہیں تو اس احسان کے بدلے میں لوگ حبیب کی بات مانیں گے اور محمد سے منہ پھیر لیں گے۔ تو حبیب کو انویٹیشن کارڈ بھیجا گیا، حبیب کو بلایا گیا، سندیشہ کہلوایا گیا، حبیب آیا مکہ میں۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین کی باتوں کو سنا کہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے، جو آمینہ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، جو قریش خاندان سے ہیں، یہ ایک نیا دھرم اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے، اور یہ معاذ اللہ کفار و مشرکین رسول اللہ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ ایسا جادو کرتا ہے پتہ نہیں، جو بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سنی، چلو اب میں محمد کے پاس جاتا ہوں، میں اس کی بھی تو سنوں۔ تو حبیب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا دھرم لے کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوئی نیا دھرم لے کر نہیں آیا، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جس دین کو آدم لے کر آئے تھے، میں تو اس دین کو لے کر آیا ہوں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے کر آئے تھے، میں تو اس دین کو لے کر آیا ہوں جس دین کو اسماعیل ذبیح اللہ لے کر آئے تھے، میں کوئی نیا دھرم نہیں لایا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ کہا نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں، بلکہ میں اس دنیا میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ تو حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر مجھے ایک معجزہ دکھائیں، آپ معجزہ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو معجزہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ آپ نبی ہیں، مکہ کے لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، مگر مجھے اتنا علم ہے، مجھے اتنا نالج ہے۔ حبیب یہ کہتا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو صرف پرتھوی پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، آسمان پر نہیں چلتا۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اے محمد، آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائیں، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ اور پھر حبیب کہتا ہے کہ اے محمد، میری دوسری بھی آرزو ہے، دوسری بھی تمنا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، تیری دوسری آرزو تو بتائے گا کہ خود محمد بتائے؟ خود محمد بتائے۔ کہا پہلے چاند کا تو معجزہ دیکھ لے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں چاند کی طرف جیسے ہی انگلی کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں شک ہو جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں شک ہوتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی انگلی چلی، چاند نے اپنا سینہ پھاڑ کر بتا دیا کہ کل بھی میں مصطفیٰ کا غلام تھا، آج بھی میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اب جب حبیب نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو قدم رسالت میں گر گیا
اور قدم رسالت میں گر کر عرض کرتا ہے کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین میں مجھے داخل فرمائے اور کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان بنا دے، کلمہ شہادت پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دے۔ تو دوستو، حبیب کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری دوسری تمنا یہ تھی، تیری دوسری آرزو یہ تھی کہ تیرے گھر ایک بیٹی ہے، اللہ نے تجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، جو زبان سے بولتی نہیں، جس کے ہاتھ اور پیر ہیں مگر کام کرتے نہیں۔ اے حبیب تو گھر جانے کی تیاری کر۔ جب حبیب تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر یمن پہنچتا ہے، رات کی تاریکی تھی، رات کا اندھیرا تھا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جو بیٹی برسوں سے بستر پر پڑی تھی وہی بیٹی حبیب کا استقبال کرتے ہوئے حبیب کے آنے کو ویلکم کرتی ہے۔ حبیب دیکھتا ہی رہ گیا کہ بیٹی یہ کیسے ہو گیا، بیٹی یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس وقت حبیب کی بیٹی حبیب سے عرض کرتی ہے کہ اے ابا سنو، کل کی رات تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، مگر کوئی نورانی زلف والا، نورانی چہرے والا کوئی آیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اے بیٹی تو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اللہ تجھے صحت یابی عطا فرمائے گا۔ الکوثر، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ جان رحمت کو تمام اختیارات عطا فرما دیے۔ الکوثر، تجھے خیر کثیر کا مالک بنایا ہے۔ تو جو مصطفیٰ مکے کی دھرتی پر رہ کر، جو نبی مکہ کی دھرتی پر رہ کر ایک ساتھ بیٹی باپ کو بھی کلمہ پڑھائے، بیٹی کو بھی کلمہ پڑھائے، وہی رسول جب ہم مر جائیں گے تو وہ نبی ہماری قبر میں بھی آ سکتا ہے، ہماری قبروں میں بھی جلوہ دکھا سکتا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو الکثیر کا مالک بنایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب پہلے آپ راضی ہو جاؤ، اور جب راضی ہو جاؤ تو پھر اللہ حکم دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو، بس اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اور جو مکہ کے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی اللہ کو، رسول اللہ کو منقطع نسل کہا، اللہ رب العزت نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے محبوب جو تمہیں منقطع نسل کہتے ہیں ان کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ اے محبوب تیری نسل آج بھی چلتی ہے، کل بھی چلے گی، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی، صبح قیامت تک۔ اور دوستو، اس بات کو خوب یاد رکھو، آسمان اس وقت تک سلامت ہیں جب تک آسمانوں میں ستارے ہیں۔ جس دن ستاروں کا ٹوٹنا شروع ہو گیا سمجھ لو قیامت آ جائے گی، آسمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر میری نسل موجود ہوگی، جب تک اس پرتھوی پر میری اولاد موجود ہوگی، تب تک اللہ رب العالمین قیامت کو برپا نہیں کرے گا۔ قیامت اس وقت آئے گی جب مصطفیٰ کی نسل اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب جب بھی اعتراضات ہوتے رہیں اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا رہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، طوفان نوح لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے، گر اثر کرے وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔